جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. آ رہی ہے شیخ آواز؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ آج ہم کوشچن نمبر 37 پڑھیں گے. 36 تک ہم پڑھ چکے ہیں. کوشچن نمبر 37 ہے صوم یعنی رمضان، صوم رمضان یعنی رمضان کے روزوں کی فرضیت کی دلیل. رمضان کے روزوں کی فرضیت کی دلیل، اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیلی بحث پڑھیں گے. روزوں کی فرضیت کی دلیل کے طور پہ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 اللہ رب العالمین کا فرمان، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ کا فرمان کہ اے ایمان والو، کتبہ یعنی فرض کیے گئے، کتبہ یعنی فرض کیے گئے، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما جیسے کہ کتبہ فرض کیے گئے تھے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، یعنی تم سے پہلے والے لوگوں پہ جیسے فرض کیے گئے تھے ویسے ہی تم پہ بھی فرض کیے گئے. کس لیے فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ یعنی اللہ کے تقوی کو اپنا کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ. اس آیت کریمہ کے اندر بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ والی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، اس میں تیسری چیز جو بیان کی گئی کہ شہادت پہلی ہے، اس کے بعد اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا. اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنا.
ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اسی ترتیب کے حساب سے آپ کو تیسری چیز بتائی جا رہی ہے کہ شہادت ہو گئی آپ کی، اس کے بعد آپ نے نماز قائم کرنا اسٹارٹ کر دیا، اس کے بعد زکوٰۃ بھی آپ نے اپنے مال میں سے نکالنا اسٹارٹ کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی ترتیب سے حکم دیا کہ جب تم یمن کی طرف جا رہے ہو دعوت کے لیے تو وہ اہل کتاب ہے، سب سے پہلے ان کو کلمے کی دعوت دینا، یعنی لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا. اس کے بعد جب وہ اس کو مان لے تو ان کو نماز کے قائم کرنے کا حکم دینا کہ اللہ نے تم پہ 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے، تم اس کو قائم کرو. جب نماز قائم کرنے لگ جائے تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اے معاذ جب نماز بھی قائم کرنے لگ جائے تو ان سے کہنا کہ تمہارے مالوں میں زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے، جو تم سے لیا جائے گا یعنی مالداروں سے لیا جائے گا اور تمہارے فقراء کو، غریبوں کو، مسکینوں کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب اس بات کو بھی مان لے تو تم انہیں بتانا کہ اللہ نے سال میں 1 مہینے یعنی رمضان کا 1 مہینہ تم پہ روزے فرض کیے ہیں، تم پہ روزے فرض کیے ہیں. جب اس کو بھی تسلیم کر لے تو حج کی تلقین کرنا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ پہلی چیز دیکھیں رمضان کے روزے کے سلسلے میں بیان کی گئی کہ اللہ نے کہا اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. ٹھیک ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اب دیکھیں اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں کما کتب علی الذین من قبلکم کا جو ورڈ استعمال کیا گیا آیت میں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے ان لوگوں پر بھی واجب کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے. یعنی اول تو یہ کہ روزے کی اہمیت ذکر کی گئی، یہ اللہ کی جانب سے فرض کردہ ایک عمل ہے، معمولی عمل نہیں ہے، اللہ نے اس کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے. ٹھیک ہے. اول چیز. دوسری چیز یہ تم پہ اکیلے کو بھی فرض نہیں کیے گئے، تم سے پہلے بھی لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے. یعنی تم پہ یہ کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کی امتوں کے اندر بھی روزوں کا اہتمام کرنے والے معاملات تھے اللہ کی جانب سے، اور اللہ نے ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے تھے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. معلوم کیا پڑ رہا ہے؟ یہ کوئی نئی چیز، ایڈیشنل چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی چیز ہے جو پہلے کے لوگوں میں بھی موجود تھی. ٹھیک ہے. دوسری چیز اس کے اگر فوائد دیکھیں ہم کہ اگر اس چیز کو یعنی کہ اللہ کما کتب علی الذین من قبلکم جو اللہ نے کہا ہے، تو اگر اس کے فوائد دیکھ لیں آپ، یا روزوں کی فرضیت کی اہمیت اور فضیلت کے طور پہ فوائد اس کے دیکھیں تو اول تو یہ کہ روزے کی اہمیت اس حیثیت سے کہ اللہ عز و جل نے اسے ہم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض کیا تھا. یہ چیز اس بات کی دلیل ہے کہ روزے سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور یہ ہر امت پر لازم رہا ہے، یعنی اس سے پہلے کے لوگوں پہ بھی لازم رہا ہے. دوسری یہ اس امت کے لیے آسانی ہے، اس امت کے لیے اس جملے کے ذریعے آسانی ہے کہ اس حیثیت سے کہ روزہ جس میں روحانی اور جسمانی مشقت بھی ہو سکتی ہے، تنہا اسی امت کو اس کا پابند نہیں بنایا گیا، بلکہ اس سے پہلے بھی اللہ کہہ رہا ہے اس سے پہلے بھی. یعنی دیکھیں انسان کے دل کا ایک معاملہ ہوتا ہے نا کہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ یار مجھے اکیلے یہ کام دے دیے، میں اکیلے اس کو کروں. یعنی ایک جو کیفیت ہوتی ہے دل کی، اللہ نے اس کیفیت کو ختم کر دیا یہ کہہ کر کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے کی امتوں پہ بھی ہم نے اس کو فرض کیے تھے. ٹھیک ہے. تیسری چیز اس کے بعد یہ اس بات کو بھی سمجھیں لعلکم تتقون، اللہ نے کہا لعلکم تتقون، یعنی روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کو فرض کرنے کا مقصد تم پہ کیا ہے؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. ایمان ہے، عمل صالح ہے، لیکن تقوی والا نہیں ہے، معاملات اللہ رب العالمین کے ساتھ درست نہیں ہے. انسان اللہ اس کے رسول کی اطاعت تو کر رہا ہے لیکن تقوی نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ وہ عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہ ہو. جیسے مثال کے طور پہ قربانی کرنا، یہ کیا ہے؟ قربانی کیا ہے بتائیے جلدی سے، ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے اسی کتاب میں. قربانی کرنا کیا ہے؟ ابھی قربانی آنے والی ہے 10 دن میں. جی
قربانی کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے اللہ کی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ چیک کیجیے آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی ہماری ٹھیک ہے. ایک منٹ ویٹ کیجیے. چلیے اصل میں تھوڑا سا پرابلم ہو گیا تھا وہ مائک میں، اسی سے انشاءاللہ کلاس لے لیتے. ٹھیک ہے دیکھیے، تو قربانی کے سلسلے میں ہم نے کیا سنا ابھی؟ کتاب اللہ کی آیت سنی کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. تمہارا گوشت خون اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ کیا پہنچتا ہے؟ دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں روزے کی ایک اہم ترین جو مقصد بتایا جا رہا ہے وہ ہے تقویٰ، تاکہ تم تقوی کو اپنے اندر پیدا کر لو، یعنی تم متقی بن جاؤ. تو اس سے معلوم پڑ رہا ہے کہ انسان کی، یا یہ کہہ لیجئے مسلمانوں کی، اہل ایمان کی عبادتوں کے اندر جو مغز ہے تقویٰ، وہ پیدا کس سے ہوگا؟ روزے سے ہوگا، روزے کے ذریعے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا. سال کے ایک مہینے میں، رمضان کے مہینے میں ہم اور آپ روزے رکھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے پیاسے رہتے ہیں. ایک مہینہ مکمل روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہم
یعنی تقوی کو اپنے اندر لانے کے لیے، اپنے ایمان کے اندر داخل کرنے کے لیے، اپنے ایمان کے اندر داخل کرنے کے لیے، اس تقوی کے لیے ہم جستجو کر رہے، ایک مہینے عبادات کے ساتھ یعنی گزار رہے ہیں، تو یہ معمولی سو چیز گئے ہوں گے تو رکھ نہیں ہے۔ دینا، ہاں سو گئے ہوں گے جی تو آواز نہیں رہنے آ رہی دینا کیا؟ بیٹا۔ مائک بند کیجیے پلیز۔ چلیے دیکھیے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کما کتبہ علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے پہ فرض کیے تھے، اور کیوں کیے، لعلکم تتقون، تو بڑی ہی اہم ترین عبادت ہے، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز یہ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے دوسرا جو یعنی پانچویں جو ہم پہ چیز فرض کی ہے، وہ کیا ہے، حج بیت اللہ کا حج کرنا، یعنی بنی الاسلام والا خمس میں جو پانچویں بنیاد ہے اسلام کی، وہ کیا ہے، بیت اللہ کا حج کرنا، اور اس کے حج کے فرائض کو انجام دینا، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو، یعنی ہم میں سے جو شخص بھی صاحب استطاعت ہے، وہ اس کے پاس اللہ نے اتنا مال عطا کیا ہے کہ وہ یہاں سے نکل کے بیت اللہ کو جا سکے اور وہاں کے اخراجات اٹھا سکے، اور لوٹ کے آنے تک اس کے پاس اخراجات کے تمام پیسے ہو، اور اس کے جانے کے بعد اس کے اہل و عیال جو پیچھے اس کے چھوٹے ہوئے اس کے گھر میں، وہ بھوکے نہ مریں، تو اس کیفیات کا اگر اس کے پاس یعنی اتنی مقدار میں اس کے پاس مال و دولت، مال و اسباب موجود ہے، تو اس کے اوپر حج اللہ نے فرض کیا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ حج کے فرائض انجام دے، اور حج کی فرضیت کو انجام دینا یہ ہر اس مسلمان کے اوپر جو صاحب استطاعت ہے، زندگی میں ایک دفعہ کم از کم فرض عین ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے حج کی فرضیت کے سلسلے میں، اس کو بھی پڑھتے چلے۔ کوشچن نمبر 38 کہتے ہیں حج کی فرضیت کی دلیل، حج کی فرضیت کی دلیل کے طور پہ کتاب اللہ کی آیت سورہ ال عمران کی آیت نمبر 97 ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ دیکھیں ایک چیز یہاں پہ سمجھے کہ جب کتاب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی جا گئی تھی، اس زمانے کے احوال یہ تھے کہ لوگ اونٹ سے جاتے تھے، گھوڑے سے جاتے تھے، اور زمینی بہت سی تکلیفات ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ تو جہاں اللہ نے حج کی فرضیت کا حکم دیا، وہیں پہ اس کے آنے اور جانے کے لیے اسباب جو ہو سکتے تھے وہ تمام بھی اللہ ہی نے پیدا کیے۔ آج ہمارے لیے معاملات بڑے آسان ہیں، لوگ سمندری سفر سے یا اسی طریقے سے ہوائی جہاز وغیرہ سے حج کے لیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے واپس بھی لوٹ آتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں جو زمینی سفر ہوتا تھا ریگستانی علاقوں سے اور مختلف مقامات سے، تو لوٹنے والے لوگ، ڈاکہ زنی کرنے والے لوگ، اس قسم کے مختلف لوگوں کا سامنا پڑتا تھا، اور وہ حاجیوں کو اور اس قسم کے دوسرے لوگوں کو لوٹ ڈالتے تھے، ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کا اہتمام کرنے کا حکم دیا، حرمت والے مہینوں کا، اور یہ حرمت والے مہینے کی حرمت مشرکین کے درمیان بھی تھی، وہ بھی اس کو پامال نہیں کرتے تھے۔ تو اگرچہ وہ آگے پیچھے کرتے تھے مہینوں کو، لیکن اس کی حرمت کو مانتے تھے اور اس کے تقدس کا لحاظ رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر دیکھیں ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ تین مہینے ایک ساتھ آتے ہیں، جو اگر اس کو دیکھے ابن قیم رحمہ اللہ علیہ اس سلسلے میں بیان بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز 3 مہینے جو مسلسل فرض یعنی حرمت والے رکھے ہیں، اس کی حرمت اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے تاکہ حاجی آسانی سے آ سکے اور حج کرنے کے بعد آسانی سے اپنے گھر کو لوٹ سکے، اور بیچ میں اس کے ساتھ کسی قسم کا ایسا معاملہ انجام نہ دیا جائے کہ اس کے مال و متاع کو لوٹ لیا جائے یا کسی دوسری قسم کے معاملات اس کے ساتھ انجام دیے جائے۔ کیونکہ حرمت والے مہینوں کے اندر جنگ و جدال، قتال، لڑائی جھگڑا، اسی طریقے سے گناہ کے تمام کاموں کے گناہ بھی کیا ہوتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے ایسے لوگ مزید زیادہ معیوب ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی حرمت کو قائم رکھنے کا بھی حکم دیا ایک جانب،
حج کے آنے اور جانے کے اسباب بھی بن گئے، اور دوسری جانب اہل ایمان کے اوپر اس کی فرضیت کو کس انداز سے فرض کیا اس کو بھی دیکھے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے اوپر اللہ کے لیے، لوگوں کے اوپر اللہ کے لیے حج کرنا بیت اللہ کا، حج کرنا بیت اللہ کا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ من استطاع، جو استطاعت رکھتا ہے، جو شخص استطاعت رکھتا ہے، صاحب استطاعت ہے، الیہ، اس پر، سبیلا، یعنی جو شخص اس بات کا استطاعت اس بات کی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس مال و متاع ہے وہاں تک پہنچنے کا، اس یعنی بیت اللہ تک جانے کا اور وہاں سے لوٹ کے آنے کا، اس کے پاس مال و متاع ہے، تو اللہ رب العالمین نے کیا چیز بیان کی؟ اس کے اوپر ہم نے حج کو فرض کر دیا ہے۔ اور جس نے کفر کیا، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے اوپر اس بات کو لازم قرار دیا، اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ حج کے فریضے کو انجام دے۔ اگر لوگ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے ہیں تو کل آخرت میں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے سوال کرے گا کہ میں نے تم کو مال و متاع عطا کیا تھا، جانے آنے کے وسائل تمہارے پاس موجود تھے، تمام شرائط تم پہ اپلائی ہو چکی تھی، اس کے باوجود تم نے حج نہیں کیا، اس کی کیا وجوہات ہے، اس کے کیا یعنی اس سے باضابطہ طور پہ پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم پہ یہ چیز فرض تھی، تم نے کیوں نہیں کیا۔ اب اس کو یوں بھی سمجھ لے آپ کہ نماز ہر ایک کو پڑھنی ہے، نماز ہر ایک کو پڑھنی ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی حال میں کسی بھی عاقل اور بالغ شخص کے اوپر معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، جس کے پاس مال ہے اور مال نصاب تک پہنچا ہے اور اس پہ 1 سال گزر چکا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن روزے کے سلسلے میں بھی یہ بات ملتی ہے ہمیں کہ روزہ ہر ایک پہ فرض ہے، سوائے اس کے جو سفر میں ہو یا بیمار ہو، تو اس کے لیے اجازت دے دی گئی کہ وہ دوسرے ایام میں کیا کرے، اس کو مکمل کرے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں، جہاں اسلام نے فرض کیا ہے تو اس کے اسباب بھی پیدا کیے ہیں اور اس کے راستے میں آنے والی مشکلات کو بھی آسان کیا ہے۔ ممکن ہے کوئی روزے کے مہینے میں بیمار پڑ جائے تو اللہ نے کہہ دیا کہ تم کیا کرو، دوسرے گنتی کے دنوں میں اس کو مکمل کر لو، یعنی دوسرے دنوں میں اس گنتی کو مکمل کر لو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ممکن ہے کہ ہر ایک کے پاس مال نہیں ہے تو ہر ایک کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں کی گئی، بلکہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اس سے زیادہ مقدار میں یا اس کے برابر مال و دولت ہو تو اس کے اوپر فرض کیا گیا، یا 52.5 تولہ، تو ایک مقدار بتا دی گئی اور ایک اصول بتا دیا گیا، اس کے مطابق آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے روزہ ہے، اگر آپ بیمار نہیں ہیں، آپ روزہ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کے باوجود اگر آپ نہیں رکھتے ہیں تو کیا ہے، آپ گنہگار ہیں اور ایک بڑے گناہ کے مرتکب ہو گئے، کیونکہ ایک عظیم ترین عبادت کو تم چھوڑ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے حج کا معاملہ ہے کہ حج اللہ کی جانب سے فرض کردہ عظیم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، اور جس کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی کہ جو شخص حج بیت اللہ کو انجام دیتا ہے اس کیفیت کے ساتھ کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی فضول گفتگو یا فضول باتیں اپنی زبانوں سے نہیں نکالی، اور اس کا وہ حج مبرور ہو چکا ہے، یعنی حج مبرور کی علامتیں پائی جاتی ہیں، یعنی اللہ نے اس حج کو قبول کیا ہے، تو ایسا شخص اس انداز سے لوٹتا ہے اپنے گھر والوں کی جانب جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، یعنی کیفیت کیا ہے کہ یہ کیفیت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ یہ بات بیان کی، اللہ کے نبی نے بیان کیا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک عمرہ اور دوسرے عمرہ کے درمیان انسان سے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ العمرۃ الی العمرۃ
कफ़ारतुल लिमा बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान जो कुछ हुआ दूसरे उम्र के जरिए से क्या हो गया, उसका कफ़ारा अदा हो गया, माफ कर दिया अल्लाह ने। और हज के सिलसिले में क्या कहा, वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, और एक ऐसा हज जिसमें गुनाहों से इंसान बचा है, अपनी हक हलाल कमाई से उसने हज के फराइज को अंजाम दिया है और पूरी लगन और मेहनत के साथ अल्लाह की ही इबादत की है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की इताअत के मुताबिक हज के तमाम मामलात को अंजाम दिया है, ऐसा हज जो अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल होगा इंशाअल्लाह। तो उसकी जजा क्या होगी, उसकी जजा के तौर पे अल्लाह ने बयान किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, उसकी कोई जजा नहीं है सिवाय जन्नत के, उसकी कोई जजा नहीं है सिवाय जन्नत के, यानी जन्नत के अलावा कोई जजा है ही नहीं उसकी, उसकी जो जजा है वो क्या है, जन्नत है। तो उसके बदले में अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाएगा, जन्नत का मुस्तहिक बनाएगा। तो मालूम क्या पड़ रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी अजीम तरीन इबादत रखी है और उसकी जजा के तौर पे, उसके बदले के तौर पे जन्नत का वादा कर दिया है। तो इंसान को चाहिए कि जब वो हज के फराइज अंजाम दे तो उसको सीख के जाए, उसको अच्छी तरीके से जान ले, उसके सिलसिले में इल्म हासिल करे। क्यों? क्योंकि माल भी लगा रहा है, सफर है, सफर की सऊबतें है, इसी तरीके से जिस्मानी तकलीफात है, आने और जाने, और इतने दूर से इंसान जाता है वहां, और इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म के मामलात हैं, और उसके बाद उसको मालूम ही नहीं है कि हज कैसे करना है, उसको मालूम ही नहीं है उम्रा में क्या करना है, उसने सीखा ही नहीं है। तो आप अंदाजा लगाए ये क्या होगा, ये नुकसान का सौदा होगा कि आपने पैसा, मालो दौलत, वक्त सब लगा दिया, जिस्म की कुव्वत तो ताकत तो कुव्वत को लगा लिया, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है कि वो काम कैसे करना है। तो ये नुकसान का सौदा है, ये घाटे का अमल है, और अगर वो अमल अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल नहीं हुआ तो ये मजीद नुकसान है, दुनिया व आखिरत में दोनों 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 एतबार से नुकसान है, दुनिया का माल भी गया और आखिरत की जजा भी नहीं मिली। तो इंसान को चाहिए कि उसको सीखे कि हज कैसे करना है, जाने से पहले अच्छी तरीके से उसके सिलसिले में इल्म हासिल करें, उलमाओं से पूछे, कैंप्स होते हैं हज के, उसको अटेंड करें और उसकी तफसीलात को सीख कर कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, अल्लाह के नबी के सहाबा ने कैसे किया, उसकी इताअत के मुताबिक, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के मुताबिक ही इस अजीम तरीन इबादत को अंजाम दे, तो यकीनी मानों में इसकी जजा जन्नत की शक्ल में इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको अता फरमाएगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात आप लोग? जी, बात समझ में आई? दोनों सवाल समझ में आए? आगे बढ़े, इसमें से कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। जी, कोई सवाल नहीं है किसी का? आगे चले। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम जी। जी, हज के ताल्लुक से एक मुख्तसर सा सवाल ये था कि जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट का एक निज़ाम होता है और उसमें मुकर्ररा सीट्स होती है। अब हम जैसे अप्लाई करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसमें हज में मतलब नंबर सभी का आ जाए, किसी का कई मरतबा के बाद में भी नहीं आता है। तो जो साहब मतलब जिनकी इस्तिताअत है और वो उन्होंने एप्लीकेशन भर दिया, तो उनकी वहाँ तक उनकी जिम्मेदारी मतलब हो गई, या फिर और किसी तरीके से जो प्राइवेट वगैरह होते हैं उसमें भी कोशिश करना चाहिए, ऐसा कुछ? देखिए, इसमें वो शख्स जिसके ऊपर फर्ज हुआ है, जिसके ऊपर फर्ज हुआ है, वो अपनी कैफियत को अच्छी तरीके से समझ सकता है। उसको खुद समझना है वहां पे कि क्या मैं प्राइवेट से जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ, जाके आ सकता हूँ या नहीं जाके आ सकता हूँ। अगर उसको ये लगता है कि नहीं, प्राइवेट के अखराजात मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, बल्कि मैं सरकारी जो स्कीम्स होती है या कोई इसमें जो थोड़ा बहुत इंसान को कमी, यानी पैसा ऐसा कम लगता है, तो अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं मैं इसी से जा सकता हूँ और इसी से आ सकता हूँ, और वो इसकी ताकत नहीं है कि वो प्राइवेट के अखराजात उठा पाए, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। वो गवर्नमेंट के जो यानी नंबर्स लगते हैं उसमें आप कोशिश करते गए
جب اس کا نمبر آئے گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اس کی اب کیونکہ وہ کوشش کر رہا ہے، کیونکہ وہ جانے کی کوشش کر رہا ہے، اس بیچ میں اگر ایسے کسی شخص کا انتقال بھی ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اس کی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جستجو میں لگا ہوا ہے۔ اگر وہ جستجو میں نہیں لگا ہوتا، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا اور نہ گورنمنٹ سے نہ پرائیویٹ سے کسی بھی طریقے سے کوشش نہیں کرتا، تو پھر ایسے شخص کی پکڑ ہونا لازمی ہے۔ اب اگر دوسری قسم کا شخص وہ ہے کہ جس کے پاس طاقت و قوت ہے اور وہ گورنمنٹ سے کے علاوہ پرائیویٹ سے بھی جا سکتا ہے، اور اس کو یہ امید ہے کہ یعنی پرائیویٹ سے میں جا کے آ سکتا ہوں، مجھے کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے، چاہے وہ گورنمنٹ کے اگر نمبر نہیں آتا ہے 1 سال 2 سال میں، تو کوشش کرے کہ جلد سے جلد پرائیویٹ سے ہی جا کے حج وغیرہ کر کے فارغ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ایسے شخص سے ممکن ہے کہ یہ سوال ہو جائے اللہ کے ہاں کہ میں نے تجھے اس کی سہولت عطا کی تھی کہ تو پرائیویٹ سے جا کے آ سکتا ہے، تو ممکن ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کو انجام دے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی جزاک اللہ۔ آمین ویاک۔ دیکھیے وقت اختتام پہ ہے، یعنی تھوڑا سا ہی وقت باقی ہے، انشاءاللہ ایک سوال میں دیکھ لیتا ہوں پہلے کتنا پڑھا ہے، اس کے بعد آپ کو پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ کوشچن نمبر 39 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ دین کا دوسرا مرتبہ یعنی دوسرا درجہ کیا ہے؟ دین کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ ابھی تک ہم پہلا اسٹیپ پڑھ رہے تھے نا، ہے نا؟ تو اب ہم انشاءاللہ دوسرا اسٹیپ پڑھیں گے، دوسرا مقام پڑھیں گے، درجہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں اس سلسلے میں دین کا دوسرا مرتبہ اس کے سلسلے میں بیان کر رہے ہیں کہ ایمان ہے، کہ ایمان ہے۔ ابھی بنیادیں پڑھے ہم نے، دین کی یہ بنیادیں ہیں کہ کلمہ پڑھ کے انسان ایمان کے اندر داخل ہو گیا۔ اب ایمان کی حفاظت کرنا اور اس کے مطابق اس کے حقوق اور اس کے جو چیزیں ہم پہ عائد ہوتی ہے ان کو اپلائی کرتے ہوئے انسان زندگی گزارے یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے، ٹھیک ہے؟ اب ایمانیات کی کتنی چیزیں ہیں، کتنی اس کی شاخیں ہیں، اور سب سے اونچی کیا ہے، سب سے ادنا کیا ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ اسی طریقے سے کتنی چیزوں پہ ایمان رکھنا ہے اور کن چیزوں پہ اور وہ کیا کیا ہے، کون کون سی چیزوں پہ ایمان رکھنا ہے، وہ تمام چیزیں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ تو دیکھیں کہہ رہے کہ دین کا دوسرا مرتبہ درجہ ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب یہ نہیں، ایمان اصل میں ایمان تو سب سے اول ہی ہے، کسی کے ذہن و دماغ میں یہ نہ آئے کہ ایمان سے پہلے بھی کوئی چیز ہے۔ ایمان شہادت کے بعد آتا ہے نا، تو شہادت کے پہلے تو ایمان نہیں آتا کسی کے پاس۔ جو شخص شہادت دے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو وہی دین کے اندر داخل ہوگا، وہی ایمان کے اندر داخل ہوگا۔ تو اس اعتبار سے یہاں پہ بات کہی گئی ہے کہ یہاں پہ دوسری چیز کیا ہے ایمان کے سلسلے میں، ٹھیک ہے؟ تو ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ دین اور اسلام کے سلسلے میں ہم نے 5 چیزیں پڑھی کہ دین کی بنیادیں 5 ہیں۔ اب اس میں پہلی چیز جو تھی کلمہ تھی، جس کو پڑھنے کے بعد ہم ایمان میں داخل ہوتے ہیں، جس کو پڑھنے کے بعد ہم ایمان میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اب اس ایمان کے جو درجات ہے یا اس کی جو شاخیں ہے یا اس کی ادنا اور اعلیٰ شاخیں ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور اسی طریقے سے ایمان کن کن چیزوں پہ لانا ہے، کتنے اس کے اصول ہے، کتنے اس کے اراکین ہیں، وہ تمام چیزیں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی اس کے آگے کے سوالات کے اندر۔ دیکھیں ایمان کی کتنی شاخیں ہیں، سب سے اونچی اور سب سے ادنا شاخ کیا ہے ایمان کی؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس کی 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ وادناہا قول لا الہ الا اللہ، اور سب سے ہلکی یعنی ان میں سب سے اونچی، وَعَلَاهَا سب سے اونچی، اور وَأَدْنَاهَا أَذَاتِ الطَّرِيق، ٹھیک ہے؟ ادناہا میں آزاد الطریق ہے، اور اسی طریقے سے اعلیٰ میں یعنی سب سے اونچی شاخ میں کیا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو دیکھیں لا الہ الا اللہ کی گواہی ابھی ہم نے اوپر پڑھی بنی الاسلام میں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہاں پہ ہم لا الہ الا اللہ کے اندر اس کے ساتھ ساتھ کن کن چیزوں پہ ایمان لانا ہے وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کہہ گئے سب سے اونچی شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا، یعنی شہادت کی گواہی دینا، شہادتین کی
کا اقرار کرنا، ٹھیک ہے. اور سب سے ادنا کیا ہے؟ ادنا شاخ یہ ہے سب سے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. الحیا شعبۃ من الایمان. تو یہ حدیث اس بات کے اوپر حدیث کا اصل میں یہ حدیث کا ٹکڑا ہے جو آپ کے سامنے جواب کی شکل میں پیش کیا گیا. اس حدیث سے یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 سے زائد شاخیں بیان کی ہے ایمان کی 70 سے زائد شاخیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اب اس سلسلے میں کہ یہ کون کون سی شاخیں ہیں، تو اس کے لیے آپ امام ابن قیم وغیرہ کی کتابیں اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے باضابطہ بعض ایسی چیزیں نقل کی ہے ایمان کی شاخوں کے طور پہ جو جن کی تعداد تقریباً 70 کے آس پاس پہنچتی ہے. تو ان کتابوں کے سے استفادہ ہم کر سکتے ہیں. تو دیکھیں سب سے اعلیٰ شاخ کیا کہہ رہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اب ایک سوال یہاں پہ میں آپ سے کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دیتا ہے، لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کو تسلیم نہیں کرتا ہے زبان سے دل سے، تو کیا اس کا وہ عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا. جی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی نہیں ہے. جی بے شک اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، زبان سے کہے، دل سے تصدیق کرے. اس کے بعد تھرڈ جز وہ ہے کہ جسمانی اعضاء سے عمل کرے. تو یہ عمل تو کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی غیر مسلم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے، 27ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں بعض لوگ، ٹھیک ہے. اور بعض ایسے غیر مسلم بھی ملیں گے آپ کو جو مسلمانوں کی دوستی آ گئی ہے تو چلو ہاں ہم بھی چل کے نماز پڑھنے بھی آ جاتے، دیکھ دیکھ کے نماز رکوع سجود بھی کر لیتے. تو ان کا روزہ رکھنا یا اس طریقے سے نماز پڑھنا، یا بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں لیکن وہ اپنے مال کو بہت لنگر لگاتے ہیں، لوگوں کو تقسیم کرتے، کھانا کھلاتے، نیکیوں کے کام کرتے، یہ تمام چیزیں وہ کرتے ہیں. لیکن یہ سب نیکیاں تو ہے، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو معلوم کیا پڑ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ سب سے اونچی شاخ ہے، سب سے اونچی، یعنی اس کے بعد ہی تمام چیزیں، اس کے بعد ہی تمام چیزیں ہیں. جو اس کی گواہی دے گا، اس کی نماز، اس کی زکوٰۃ، اس کے روزے، اس کا حج، اس کی دوسری عبادات، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات کی شکل میں، سب انشاءاللہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگی. اس کے تقوی، اس کے اخلاص اور اس کی اطاعت کے مطابق اس کو اجر و ثواب سے نوازا جائے گا. اور اگر کوئی لا الہ الا اللہ کی گواہی ہی نہیں دیتا ہے، اس کو ہی تسلیم نہیں کرتا ہے، تو بقیہ چیزوں کی کوئی اہمیت اللہ کے نزدیک اس کے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ جی شیخ. جی شیخ. جی جزاک اللہ خیر. دیکھیے اس کے بعد دوسری چیز اللہ کے نبی نے کہی، وہ ادناہا ازات الطریق. ادنا، ایمان کا ادنا ترین حصہ کیا ہے؟ یہ کہ راستے میں آپ کوئی تکلیف دہ چیز دیکھے اس کو ہٹا دے، اس کو ہٹا دے. یعنی اگر آپ اس کو ہٹاتے ہیں تو یہ ایمان کے اجزاء میں سے ہے، ایمان کی شاخوں میں سے ایک بہترین عمل آپ نے انجام دیا ہے. تو ایک چیز تو یہ ہوئی، ایک چیز یہ معلوم پڑ گئی ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیزوں کا ڈالنا یا ان کو وہاں پڑے رہنے دینا یہ مومنانہ شان نہیں ہے. آپ دیکھیں افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ مسلمانوں کے علاقوں کے اندر زیادہ گندگی دکھائی دیتی ہے، جبکہ اسلام یہ تعلیم دے رہا ہے کہ آپ راستوں میں کیا کرو، تکلیف دہ چیزیں نہ ڈال. گندگی کیا ہے؟ تکلیف دہ چیز ہے نا، گندگی تکلیف دہ چیز ہے. اسی طریقے سے پتھر ہے یا کوئی کیلے وغیرہ آپ دیکھ رہے روڈ کے اوپر پڑے ہوئے، کسی سے آپ تو بچ کے نکل گئے، دوسرے کی گاڑی پنچر ہو سکتی ہے، یا اس قسم کی کوئی دوسری چیز آپ دیکھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں کہ اپنی جان کی حفاظت نہ کریں، اپنی جان کی سیفٹی کے ساتھ اس کو ہٹائے. کیونکہ ہائی وے ہے، روڈ ہے، آپ کہیں پہ بھی جا کے اس کو ہٹانے لگیں گے، پتہ چلا کوئی دوسری گاڑی آ کے آپ ہی کو اڑا دے، تو ایسا نہ ہو. ایسا
نہ ہو, اللہ نہ کرے, آپ سب کی اللہ حفاظت کرے, ایسا نہ ہو, بلکہ اپنی سیفٹی کے ساتھ بندہ اس عمل کو انجام دے. ٹھیک ہے, تو اس عمل کو عمل ہے, یعنی ادنا کا لفظ حدیث کے اندر آیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسری چیز جو ایک اور حدیث میں جو دونوں حدیثوں کو ملا کے بیان کی گئی, الحیاء شعبۃ من الایمان, کی حیا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. حیا ایمان کا ایک حصہ ہے, جس سے بات معلوم پڑ رہی ہے کہ اگر کسی میں حیا نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا نہ ہو تو جو چاہو, تو معلوم کیا پڑ رہا ہے کہ حیا ایک اہم ترین عمل ہے. حیا کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا. تو ایمان کی ایک اہم ترین شاخ حیا ہے. انسان ایک مومن باحیا ہوتا ہے, بے حیا نہیں ہوتا, چاہے وہ مرد کی شکل میں مومن ہو یا خاتون کی شکل میں مومنہ ہو, دونوں ہی کے لیے اسلام نے یہ پابندی دی ہے کہ وہ باحیا زندگی گزارے, بے حیائی والی زندگی نہ گزارے. بے حیا تو چوپائے بھی ہوتے ہیں, ہے نا. آپ دیکھیں جو بے حیائی والی زندگی کو آج کل لوگ پروموٹ کر رہے ہیں,